اس سے کیا ہوا؟ آپ کی اکنامک گروتھ رک گئی. اس سے کیا ہوا؟ آپ کے ترقیاتی منصوبے رک گئے. آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ مختص کیے گئے تھے وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں جھونک دیے گئے, اور وہ چیزیں جو نظر آنی تھی وہ نہیں نظر آ. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. اس بات سے تو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا نا, تمام واقعات آپ نے صحیح فرمایا. لیکن دوسرے لوگ پھر شکایت یہ کرتے ہیں کہ فضول خرچیاں, کرپشن, چوری, ویسٹیج یہ نہیں رکی, یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ کیونکہ آپ کے اپنے فائنانس منسٹر کرپشن کی مثالیں دیتے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتاتی ہے ہم کتنے کرپٹ ہیں. تو جو ویسٹیج ہے اس کی تو بات کریں نا. دیکھیں, کرپشن ہر دور میں ہر حکومت میں رہا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. آج آپ مجھے یہ کیٹیگوریکل کہہ دیں کہ اس پیریڈ میں کرپشن زیرو تھا, میں اس کا ایک جملہ نہیں کہوں گا. ہاں لیکن کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ لیکن نو جسٹیفیکیشن, دیٹ شوڈ بی کرب, دیٹ شوڈ بی اسٹاپ, کیونکہ ہمارے وسائل نہیں ہیں. ایک سے اچھا اب کیا کیا کہ جی آنے والے دور میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فنڈامنٹل کیسے چینج ہوں گے, وہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ سوال تھا. ابھی صدر پاکستان نے 3-4 دن پہلے اسلام آباد میں میٹنگ کی تھی, مجھے بلایا گیا تھا. پورے پاکستان کے ٹیکسٹائل مل کے اونر سے 400-500 اپنا کسی کے ساتھ میٹنگ تھی, اور انہوں نے اس میں ایک لمحے میں آتا ہوں کہ جو آگے کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ پوٹینشیل ہے کہ نہیں, میں اس پہ ایک لمحے میں آتا ہوں. لیکن جو آپ نے فرمایا کہ کرپشن ہمیشہ رہی, ماضی میں رہی, ذرا سی وضاحت کر دیجیے, کیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ریکارڈ کرپشن ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی شور کر رہا ہے اور اپنا فائنانس منسٹر بھی, فائنانس منسٹر مطلب دیکھیں میرا تو کسی سے میں نے پہلے کیا حقیقت ہے ایز اے بزنس مین؟ بالکل یہ دیکھیں فائنانس منسٹر آن ریکارڈ میرے کو چھوڑ دیں, ایک جماعت کا خود فائنانس منسٹر آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن سے دعوے تباہ ہو گئے, کرپشن کی وجہ سے. ان کا فائنانس اختیار بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ماضی میں بھی رہی, کیا ابھی کوئی نمایاں میں پہلے ایک بات انہوں بولی, پہلے آپ بات کر رہے ہیں ریلوے یا پیپکو, وابڈا یا اسٹیل مل, یہ وہ پی آئی اے, یہ وہ ادارے ہیں جو جن کو ہر دور حکومت میں وہیکلس فار پرووائڈنگ جابس یوز کیا, 5-5 ہزار نوکریاں پکی کری اس حکومت نے بھی کی, کیونکہ ہم لے کر آئے تھے, ہے نا, جو ان کی کیپیسٹی کیش فلو سے ریکنسائل نہیں کرتا تھا. اور آج یہ ادارے پیپکو کو 1200 ارب پچھلے 4 سال میں دیے چلنے کے لیے, گڈ منی فار بیڈ منی, اور وہ صرف اس بار نہیں ہوا, یا پھر بجلی بند, سسٹم کولیپس. یہ جو بات انہوں نے کی کہ 1200 بلین منہ سے کہہ دینا, 1200 بلین کا مطلب ہوتا ہے 4 سال کے اندر 300 ارب ہے. 300 ارب کا مطلب 80 کروڑ روپے ایک دن کے دیے گئے, ایک دن مطلب 3.25 کروڑ روپے گھنٹے, 3.5 کروڑ گھنٹہ آپ نے دیا. نتیجہ کہاں پہ ہم آج وہیں کھڑے ہیں. مجھے یہ جو انہوں نے بات کی کہ ہم یا فیصلہ کوئی دیکھیں سیاست سے ہٹ کے کہ خدا نہ خاصا مایوسی بات نہیں ہے, یہ کہ آج 2 چیزیں ٹھیک کر دیکھیں, ایک چیز ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. آج اگر 2 چیزیں ٹھیک ہو جائیں, جیسے میں نے انرجی کی بات کی اور لا اینڈ آرڈر کی اس ملک میں, تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں چینج لانے. 7% گروتھ ہو گئی اس خطے کے اندر, ہماری تو انڈیا سے بھی زیادہ ہو گئی. آج انڈیا تو 5.5-6 پہ آ گیا, اور سری لنکا اس خطے میں ہم گروتھ اچھی لے لیتے ہیں. غربت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں جس طرح چائنا یا انڈیا نے نکالا پچھلے 8-10-15 سالوں میں, پاکستان غربت کا مسئلہ کیا ہے, بتے کا مسئلہ کیا ہے, چوری کا مسئلہ کیا ہے, کرپشن جو بندہ کرتا ہے کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے جب اس کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی, جابس کریٹ نہیں ہوئی, انویسٹمنٹ کلائمیٹ بن جاتا ہے, وہ لیکن میں واپس کرپشن پوچھنا چاہوں گا. جی کرپشن انہوں نے کہا کہ ماضی میں رہی, کیونکہ ان پہ بڑا الزام ہے کرپشن کا نا, اور ویسٹیج کا, تو وہ اس پہ مجھے آپ دونوں سے چاہوں گا وضاحت کریں, کیا کرپشن پہلے سے زیادہ ہے؟ آج کاش اگر آن لائن اگر آپ کچھ کالج لے رہے ہوتے تو ایک ہمارا تو شاید لیکن زیادہ یہ کم نہیں, کرپشن ہر دور میں رہی ہے, جو ایک غلط ہے ایک نالت ہے, اس سے بہت پہلے ختم یا کم ہونا چاہیے, اور ہر حکومت کی ذمہ داری ہے اگر اس کو کنٹین کرے. ایک صاحب ہے, لیکن انہوں نے جو کہا کہ اگر پیرامڈ ہے, اگر اوپر صحیح ہو تو, اگر انجم صاحب یہ کہتے ہیں ایز اے بزنس مین, ان کی میں چلے بات کو ڈسپیل کرتا ہوں, یا تو سیاسی ہیں, لیکن انجم صاحب ایز اے انڈیپینڈنٹ بزنس مین اگر کہتے ہیں کہ نہیں یار ماضی میں کبھی اتنا برا حال نہیں رہا, تو پھر آپ دونوں کو جواب دینا ہوگا. ایک سیکنڈ, یہ میں خیال اگر اختیار میں خود جواب دے دیں ہٹ کے, پارٹی سے ہٹ کے یہ جواب دے دیں, ایک انڈیپینڈنٹ بزنس مین ہے, پرابلم فیس نہیں ہے اس بیٹھک پہ نہیں. بہرحال جی یہ پرابلم از اسٹل دیئر, ویری مچ از دیئر. کیا ماضی سے زیادہ ہے کرپشن کے؟ نہیں بڑھا ہے کیا ڈپارٹمنٹس میں اور جو یہ جو جنرل کرائم کی سچویشن ہے کیا وہ تو خود یہ اخباریں بڑی پڑی ہیں. آج اخبار اپنے بہت زیادہ صفحات
کرائمس کی رپورٹس پہ دیتے ہیں بجائے کہ کسی میجر بشیر جی میمن صاحب اگلے روز یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے وہ میڈیا آ گیا ہے تو پہلے خبریں ملتی نہیں تھیں، اب خبریں زیادہ آ رہی ہیں. دیکھیں اس پہ میں ڈبیٹ جیسے انہوں نے بات کی پرسنٹیج ٹرم 300% کا، میں پرسنٹیج کا مجھے کوئی کیلکولیشن ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑھی ہیں، اس کو بہتر کر سکتی ہے گورنمنٹ، بہت پاورفل ہوتی ہے اور اکنامک صورتحال بھی بہتر ہو سکتی ہے. آج آپ کہتے ہیں پہلے سے بہت زیادہ کرپشن کس بنیاد پہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فیض صاحب، جیسے بیگ صاحب ہیں، اختیار بیگ صاحب جیسی ریپرزنٹیشن کسی بھی پارٹی میں اگر میجورٹی اینڈ پہ دیکھیں تلے اور سڑک سے اٹھائے ہوئے لوگوں کو آپ منسٹریز اور اس ٹائپ کی چیزیں دے دیں گے تو ایک بھوکا آدمی جب پہلی دفعہ آئے گا کمائی کرنے یا روٹی کھانے تو وہ تندور کے اندر اکھاڑ کے لے جائے گا. کھائے پیے گا نہیں، میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جیسے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہو، جن کو کرپشن میں دیکھیں آپ کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو کرپشن ہے کہ جی آپ نے تھوڑا بہت خرچ کر دیا، تھوڑا بہت لے لیا، یہ ملک اس کو تو ایبزارب کرنے کا عادی ہو گیا ہے. لیکن ایک ہے ڈکیتی، چوری، مطلب ڈاکو کی طرح آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. جو آدمی 3 سال پہلے پان کی دکان کے قرضے نہیں دے سکتا وہ آج اربوں روپے کا مالک بن گیا ہے. اور بیگ صاحب کی پارٹی اور فار دیٹ میٹر جتنی بھی کولیشن پارٹی ہے. آپ کو اس کی غربت پہ اعتراض ہے یا آپ کو اس کی کرپشن پہ؟ بے ایمانی پہ اعتراض ہے. ایک آدمی جو 3 سال پہلے اگر پان کا قرضہ دار ہے، کسی غریب آگ اٹھا کے، لیکن اس کا بھی حق ہے. میں کہنے کی بات ادھر میں تھوڑی سی کریکشن چاہوں گا آپ کی. بالکل آئی ایگری واٹ یو سے، غریب کلاس کو وضاحت میں نے کر دیا آپ کو. دیکھیے جیسے بیگ صاحب نے کہا ہم نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک پی آئی اے یا ریلویز ہیں اپنے نعرے کو پورا کرنے کے لیے آپ 5 لاکھ 50 لاکھ آدمی کی فورس اس کے اوپر ڈال دیں تو وہ آرگنائزیشن بیٹھ جائے گی. آپ جاب جنریٹ کریں، آپ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو صحیح کریں، آپ بزنس مین کو سیکیورٹی دیں. یہاں ایک تو بھتے سے لوگ پاگل ہوئے ہیں، کاروباریوں کے بچے اٹھ رہے ہیں. اچھا جو لوگ بچ رہے ہیں اگر وہ ٹاپ رینکنگ بزنس مین کی لسٹ میں ہے تو اس کو گورنمنٹ ٹارگٹ کرتی ہے. کوئی منسٹر گزر گیا، اس میں انہوں نے ٹارگٹ کر لیا جی یہ بہت فلرش کر رہا ہے، اس کے کھاتے کھول دو، ٹھیک ہے. سو اگر وہ اس ٹائپ کی ٹارگیٹنگ، اچھا میں نے گورنمنٹ کے انسٹرومنٹ یوز کیے جاتے ہیں 500%، مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو open up those books, but the thing is کہ if you go in detail, then Beg Sahab is a very neutral person. پرانا حربہ ہے تو انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں. تو آپ کریٹ کریں، اپرچونٹیز لائیں، آپ فورن انویسٹمنٹ لائیں. آپ یہ نہ آپ لاسٹ منٹ پہ الیکشن ایئر میں آپ دیکھیں انڈیکس کو 15,000 سے اوپر لے گئے تو دیٹ مینس کہ یہ کام تو مشرف 4.5 سال پہلے کر گیا تھا. تو 4.5 سال کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس ٹارگیٹ کو میچ کرنے میں 4.5 سال لگا. مشرف صاحب نے ای او بی آئی کا پیسہ بونا تھا اور اس گورنمنٹ نے جو ہے پیسہ 18,000 ارب روپے کی 5 ارب روپے کی چوری تو آپ کے نیب کے چیف ہر روز کے حساب سے خود ڈکلیئر کر چکے ہیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود ڈکلیئر کریں، گورنمنٹ کے اپنے بندے بول رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں 10 ہے اصل میں کتنی ہے. ویسے ایک جواب دے دوں جو انہوں نے یہ بات کی بزنس کی، چونکہ دیکھیں ہم بزنس سے تعلق ہے، ہر چیز بڑی فیئر اینڈ کلیئر ہونی چاہیے. بزنس کمیونٹی سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں اور سارے پاکستان کو معلوم ہے. لیکن بہرحال اس گورنمنٹ نے جہاں تک میرا تعلق ہے ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی. دیکھیں جہاں بات بڑی کلیئر کرنی چاہیے، کسی بھی بزنس سیکٹر کا کوئی اکاؤنٹ ہمارے علم میں ہو جو کھولا گیا ہو اس بنیاد پہ کہ بزنس سیکٹر میں اس کا سب سے بڑا گواہ ہوں. مطلب میں آج تک آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں ہے. ہمارے بہت کراچی چیمبر پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے، لاہور چیمبر سب سے آتا رہتا ہے. اس بنیاد پہ نہیں کھولا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ دنیا کا کیس ہو سکتا ہے. گورنمنٹ نے ایسی کوئی ریونج کے طور پہ کسی بزنس کمیونٹی کے بندے کو آج میں چونکہ دیکھیں میں جہاں تنقید کرتا ہوں جو حقیقت میں آتا ہوں اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے، مجھے وقفہ لینا ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ اب بیوروکریسی یہ سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے تو آتے جاتے رہنا ہے، ہم بزنس مین سے کیوں بگاڑیں.